السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام شیخ محمد علی ہے، اور جو حضرات مجھے جانتے ہیں، جو فرینڈز اتنے عرصے سے مجھے فالو کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ مجھے ریڈنگ کا بہت شوق ہے۔ اچھا، بہت عرصے سے میں کوشش میں تھا کہ تذکرۃ الاولیاء جو کتاب ہے وہ میں پڑھوں، اور باوجود اس کے کہ میں نے غنیۃ الطالبین بائی شیخ عبد القادر جیلانی پڑھی، داتا گنج بخش کی فیمس کتاب کشف المحجوب جو صوفزم کا بائبل سمجھا جاتا ہے وہ پڑھی، بایزید بستامی کی کتاب پڑھی، اور ڈفرینٹ کلام پڑھا بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا، لیکن somehow I was not able to read تذکرۃ الاولیاء. Lately I found this book and I read the book and it is an amazing book. یہ حضرت فرید الدین عطار نے لکھی ہے، اور اس کی جلد آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو میں نے پڑھا، اور it took me about 2 months، اور میں نے اس کو خوب انجوائے کیا۔ اچھا، میری ایک جنرل عادت ہے کہ فیس بک پہ میں جب بھی کوئی کتاب پڑھنا شروع کرتا ہوں تو اس کا تھوڑا سا پرچار، اس کی تصویر کھینچ کے، اس کے کور پیج کی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ ڈال دیتا ہوں، اور اس کا آج ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جنرلی جو ینگر جنریشن ہے ان میں پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے، تو یہ کوئی مقصد بریگ کرنا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کی شو آف کیا جائے، بلکہ اس سے ہوا یہ ہے اوور دی ایئرس جو میرے فالوورز ہیں، اور اسپیشلی جو میری آڈینس ہے اور جو کہ ینگر لوگ ہیں، ان میں بھی ایک رجحان ڈیولپ ہوا ہے پڑھنے کا۔ اینڈ دے آسک می کویسچنس کہ شیخ صاحب آپ نے کتاب پڑھی تو اس کے بارے میں آپ کچھ بات کریں، ہمیں بتائیں اس بارے میں وغیرہ۔ تو ریڈنگ جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی ہے، دس از واٹ آئی ہیو نوٹسڈ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسپیشلی ینگر جنریشن کو دوبارہ اس طرف لایا جائے، اور اچھی کتب، اچھی بکس کی طرف ان کو ان کا فوکس دلایا جائے، so that they can go read these books and enjoy them. And especially یہ وہ کتابیں ہیں جو ایک خزانہ ہے، of course after the Quran Sharif, after the Ahadith, the Sahih Sitta. So these are the books that one must read. تو although ایک ضخیم بک ہے، لیکن what I intend to do, it has about 430 pages to be precise، اور فرید الدین عطار نے اس میں 96 بزرگوں کا 96 اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر تو میں سارا تبصرہ کروں میں 96 بزرگوں پہ تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن what I intend to do is کہ اس کو ٹکڑوں میں بنا کے اپنے یوٹیوب پہ ڈال دیا کروں گا، تاکہ وہ حضرات، وہ اسٹوڈنٹس، وہ میرے چاہنے والے جن کو پڑھنے کا شوق ہے یا جو پڑھ نہیں سکتے ان کو سننے کا شوق ہے، تو ان 96 اولیاء اللہ کی سٹوری جو ہے اس کو اپلوڈ کر دیا جائے تاکہ وہ اسے انجوائے کر سکیں، سن سکیں۔ نیٹ پہ میں نے دیکھا یوٹیوب پہ تذکرۃ الاولیاء کا ذکر تو ہے، لیکن اس کے رائٹ اپس ہیں اور وہ ٹکڑوں میں ہیں، تو ایس سچ کسی نے پڑھ کے، کیونکہ ظاہر نیچرل ہے یہ آپ یاد تو نہیں کر سکتے، لیکن کسی نے پڑھ کے ان کی سٹوریز نہیں سنائی ہیں ان 96 بزرگان دین کی۔ تو میں یہ ایفرٹ کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے اور میں اس میں سرخرو ہوں، کامیاب ہوں، اور کوشش کروں، کوشش ہی انسان کر سکتا ہے کہ آپ تک یہ میسج پہنچایا جائے۔ تو وداؤٹ مچ اڈو لیٹس جسٹ اسٹارٹ۔ شیخ فرید الدین عطار کا دیباچہ ہے which is the preface. By the way, Farid Uddin Attar was born in Nishapur in the year 1146, and this is not the Hijri calendar, this is a Gregorian calendar, and he died in 1221 in Iran at the age of 75, and he is buried in Nishapur. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی حمد اور نعت رسول کے بعد واضح ہو کہ قرآن و حدیث کے بعد
کوئی کلام بزرگان دین کے کلام سے بالاتر نہیں ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی شبہ، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب پر خدا کی رحمت ہو کہ ان کا کلام ذوق و شوق کا نتیجہ ہے، اور یہ اولیاء اللہ انبیاء کے وارث ہیں۔ میں اپنے دوستوں کی ایک جماعت کو ان بزرگوں کے کلام کی جانب بہت راغب دیکھتا تھا، چنانچہ مجھے بھی ان کے کلام کا مطالعہ کر شوق پیدا ہوا۔ جو بھی کلام جمع ہوئے وہ کثیر تھے اور کتاب خاصی ضعین ہو جاتی، لہٰذا ان سب کا خلاصہ کر دیا۔ اگر کوئی اس سے زیادہ معلوم کرنا چاہے تو اسلاف کی کتابوں میں اولیاء اللہ کے احوال و کلمات مل جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ان بزرگوں کے کلمات کی شرح جاننا چاہے تو شرح القلب، کشف الاسرار وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ اگر میں بزرگوں کے کلمات کی شرح کرتا تو یہ کتاب 1000 اوراق کی ہو جاتی، لیکن ایجاز و اختصار کی راہ پر چلنا سنت نبوی ہے۔ یہ عرض کر دوں کہ بزرگوں کے احوال و کلمات کسی ایک کتاب میں اور کسی ایک کے حوالے سے نقل کیے گئے تھے اور دوسرے میں کسی اور کے حوالے سے درج تھے، اور اختلافات بھی پائے جاتے تھے۔ بہرحال مجھ سے جہاں تک ہو سکا احتیاط برتتا رہا، مگر شرح نہ کرنے کا پہلا سبب یہ تھا کہ میں نے خود کو ان کے کلام کے درمیان حائل کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی تحریر کو ان بزرگوں کے کلام سے ہم آہنگ کرنا پسند نہ کیا۔ البتہ چند جگہ کچھ اشارہ نااہلوں کی طرح کر دیا ہے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ جس کسی کو ان کے کلام کی شرح کی ضرورت ہو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے ان کے کلام کا بغور مطالعہ کرے، بعد ازاں شرح پڑھ لے۔ تیسرا سبب یہ تھا کہ اولیاء کرام کی شخصیات مختلف خصوصیات کی حامل ہے، بعض اہل معرفت ہے تو بعض اہل محبت اور بعض اہل توحید۔ اگر میں سب کا حال مفصل طور پر لکھتا تو اختصار قائم نہ رہتا۔ اگر میں انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت کا ذکر کرتا تو مزید ایک کتاب کی ضرورت درپیش ہوتی، اور پھر ان معزز ہستیوں کے حالات کی شرح میری زبان سے کیوں کر ادا ہو سکتی ہے، جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کیا ہے اور قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے احوال کے متعلق ایک کتاب لکھوں گا۔ چند امور کتاب ھذا کی تصنیف کرنے کے سبب بنے ہیں۔ پہلا سبب، یہ میری یادگار رہے گی اور جو بھی اسے پڑھے گا فیض حاصل کرے گا اور مجھے دعائے خیر میں یاد رکھے گا۔ کیا عجب کہ اس کی بدولت میری قبر کشادہ ہو، جیسا کہ شیخ عبداللہ انصاری کے استاد امام یحییٰ عمار کے ساتھ ہوا۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ہمیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا میں تیرے ساتھ باز پرس کرنے والا تھا، لیکن ایک روز ایک مجلس میں تو میری تعریف کر رہا تھا، میرا ایک دوست وہاں سے گزرا اور تیری بات سن کر خوش ہوا، لہٰذا میں نے تجھے معاف کر دیا، ورنہ تو دیکھتا کہ میرے کارکن تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتے۔ دوسرا سبب، لوگوں نے شیخ ابو علی رقاق سے کہا کہ مروان خدا کے ذکر سننے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا جبکہ ہم اس پر عمل نہ کر سکیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں 2 فائدے ہیں۔ اگر مرد طالب ہوگا تو اس کی ہمت قوی ہوگی اور طلب بڑھے گا۔ اگر کوئی شخص متکبر ہوگا تو اس کا غرور ختم ہوگا اور اپنی بھلائی اسے برائی معلوم ہوگی۔ اگر کوئی باطن نہ ہوگا تو خود جائزہ لے گا، جیسا کہ شیخ محفوظ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو اپنے ترازو میں نہ تول بلکہ خود کو مردان حق کے ترازو میں تول، تاکہ تجھے ان کی بزرگی اور توندری کا علم ہو اور تو اپنی حیثیت جان سکے۔ تیسرا سبب، لوگوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ مرید کے لیے ان حکایتوں میں کیا فائدہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مردان خدا کے ذکر کے طفیل مرید کا ٹوٹا ہوا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور ان کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے ہوئے لوگوں کا قصہ ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارا دل اس سے اطمینان حاصل کرے اور مضبوط ہو۔ چوتھا سبب، نبیوں
کہ سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے ذکر کے وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص ایسا دسترخوان بچھائے جس پر رحمت الہی برسے تو کارکنان الہی اسے بھی بے بہرا نہ رکھیں گے۔ پانچواں سبب، ان بزرگوں کی ارواح پاک سے اس پریشان زمانے کو فیض پہنچے اور لوگوں کی موت سے پہلے سعادت کی دولت نصیب ہو۔ چھٹا سبب، میں نے یہ دیکھا کہ قرآن اور حدیث نبوی کے بعد ان بزرگوں کا کلام سارے کلام سے بہتر ہے، اور جب میں نے اسے قرآن و حدیث کے مطابق پایا تو اس تصنیف میں مشغول ہو گیا۔ ساتواں سبب، چونکہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کے واسطے لغت اور صرف نحو کی ضرورت ہے، اور اکثر لوگ ان چیزوں کے علم نہ ہونے کی وجہ سے معنی و مطلب نہیں سمجھتے، لہٰذا ان اقوال و حالات میں جو قرآن و حدیث کی فارسی میں شرح ہیں لوگوں کا سمجھنا اور فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ آٹھواں سبب، میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تمہارے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو تم اس کا بدلہ لینے کے درپے ہو جاتے ہو اور برسوں دل میں بغض رکھتے ہو۔ جب جھوٹی اور ناشائستہ بال کا دل پر اس قدر اثر ہوتا ہے تو سچی اور شائستہ بات کا اثر اس سے 1000 درجے بڑھ کر ہوگا۔ مثلاً شیخ عبد الرحمن اسقاف سے لوگوں نے پوچھا کہ کوئی شخص مطلب سمجھے بغیر قرآن پڑھے تو اس کو کچھ اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص دوا پیسے اور نہ جانے کہ کیا پیتا ہے تو اس کا وہ ضرور اثر کرتی ہے۔ دوا پیے اور نہ جانے کہ کیا پیتا ہے تو اس کا وہ ضرور اثر کرتی ہے، پھر قرآن کیوں کرنا اثر کرے گا؟ نواں سبب، میرا یہ ارادہ تھا کہ اولیاء اللہ کے ذکر کے سوا نہ کچھ کہوں نہ سنوں، اگر اس کے سوا کچھ کہوں تو ناچار ہو کر کہوں، لہٰذا میں نے ان بزرگوں کے کلام کو وظیفہ بنایا تاکہ اہل زمانہ اس دسترخوان پہ میرے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو سکے۔ مثلاً شیخ ابو علی سینا کہا کرتے تھے کہ میری 2 آرزو ہیں، ایک یہ کہ جب سنوں خدا کا ذکر سنوں، دوسری جس کو دیکھوں وہ خدا کا دوست ہو۔ چونکہ میں ان پڑھ ہوں لہٰذا مجھے ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ اس کا ذکر کرے اور میں سنوں۔ اگر بہشت میں بھی اس کا ذکر نہ ہوگا تو ضرور ہے کہ ابو علی ایسی بہشت کو ترک کر دے گا۔ 10واں سبب، لوگوں نے امام یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جب بزرگان دین کا زمانہ گزر جائے گا اور یہ جماعت روپوش ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے اور کس طرح دنیا کے مکروہات سے محفوظ رہیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کے کلام و حالات کے 8 ورق ہر روز پڑھتے رہا کرو، لہٰذا میں نے غافلوں کے واسطے تذکرہ لکھنا فرض سمجھا۔ 11واں سبب، لڑکپن سے ان بزرگوں سے میری عقیدت تھی اور ان کے کلام اور ذکر سے دل کو فرحت حاصل ہوتی تھی، چنانچہ میں نے اپنے حوصلے کے مطابق ان کے کلام کو قلم بند کیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ اس قسم کے کلام مخفی ہو چکے ہیں اور صاحب دل سرخ اندھک کی طرح نایاب ہو گئے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ہے کہ اگر تم سارے جہاں میں ایک ایسا شخص پاؤ جس کا کلمہ تمہارے خیال کے مطابق ہو تو اس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو اور ہرگز نہ چھوڑو، تو تمہارا مقصد اسی سے پورا ہوگا۔ 12واں سبب، جب میں نے دیکھا کہ ایسا زمانہ آیا ہے کہ جب بدکار لوگ نیک صفت انسانوں کو بھول گئے ہیں تو میں نے اولیاء اللہ کا تذکرہ لکھا اور اس کتاب کا نام تذکرۃ الاولیاء رکھا تاکہ زمانے کے گنہگار افراد ان بزرگان دین کو نہ بھولیں، نیز گوشے نشین بزرگوں کو تلاش کر کے ان کی اطاعت کریں اور فیض یاب ہو سکیں۔ 13واں سبب، اولیاء اللہ کا یہ کلام سارے کلاموں سے بہتر ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اول، لوگوں کو دنیا سے بیزار کرتا ہے، دوسرے، آخرت کو یاد دلاتا ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دوستی پیدا کرتا ہے، چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اس کلام کو سنے گا تو راہ آخرت کا سامان تیار کرے گا، چنانچہ انہی باتوں کا جمع کرنا مجھ پر فرض تھا اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر کتاب نہیں ہے۔ واضح ہو کہ اولیاء اللہ کا کلام قرآن اور احادیث کی جو بہترین کلام ہے
شرح ہے۔ جو شخص اس کتاب کو بغور پڑھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ درد کیا چیز ہے اور یہ کس طرح بزرگوں میں پیدا ہوا جس کے سبب ایسے اقوال و افعال ان سے صادر ہوئے۔ 14واں سبب، قیامت کے دن یہ اولیاء اللہ میری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے اور مجھے اصحاب کہف کے کتے کی طرح محروم نہ رکھیں گے، اگرچہ میں بالکل نکما اور ناچیز ہوں۔ روایت ہے کہ جمال موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امید میں عمر بھر خون دل پیا، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا اور مال و متاع خرچ کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب اپنی قبر کی جگہ پائے۔ جب جگہ مل گئی تو وصیت کی کہ میری قبر پر لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا دہلیز پر پڑا ہے۔ سادگی دیکھیں، محبت کا عالم دیکھیں، ہیوملٹی دیکھیں۔ اے خداوند، ایک کتا چند قدم تیرے دوستوں کے ساتھ چلا اور تو نے اسے ان کے کلام میں شریک کیا۔ میں بھی تیرے دوستوں کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ مجھے غریب عاجز کو بھی اپنے اولیاء کی جان پاک کے طفیل اس قوم کے سامنے شرمندہ نہ کرنا اور اس خاص رحمت سے جو ان پر پڑ رہی ہے محروم نہ کرنا اور اس کتاب کو اپنے قرب کا ذریعہ بنانا۔ بے شک تو قبولیت کا مالک ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کے سبب اس کتاب میں 96 بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تذکرہ حضرت شیخ فرید الدین عطار، نام و نسب اور ولادت: محمد بن ابی بکر ابراہیم، کنیت ابو حامد یا ابو طالب، لقب فرید الدین، تخلص عطار ہے۔ مشہور ترین نام فرید الدین عطار۔ آپ عطار اپنی مضافات نیشا پور 513 ہجری کو پیدا ہوئے اور 527 کو وہیں وفات پائی۔ سبب، ایک تاتاری سپاہی کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کیا۔ ابتدائی حالات: ابتدا میں ایک بڑے دواخانہ کے مالک تھے۔ ایک روزہ آپ اپنے کاروبار میں مصروف تھے کہ ایک فقیر نے آ کر صدا لگائی اور جب دیکھا کہ کچھ اثر نہیں ہوتا تو بولا، ایسے دھندے میں لگے ہوئے ہو تو جان کیسے دو گے؟ یہ جھنجھلا کر بولے، جیسے تم دو گے۔ فقیر نے کہا، بھلا میری طرح کیا دو گے؟ یہ کہا اور سر کے نیچے کشکول رکھ کر لیٹ گیا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ شیخ کے قلب پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ کھڑے کھڑے دواخانہ لٹا دیا اور اسی وقت درویشی اختیار کر لی۔ شیخ رکن الدین اسقاف کی خدمت میں کئی سال بسر کیے۔ آخر کار شیخ مجد الدین بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کی اور آگے چل کر سلوک و معارف کے وہ مراتب طے کیے کہ خود مرشد کے لیے باعث فخر ہوئے۔ واقعہ شہادت: آپ کی شہادت کا واقعہ تذکرہ کروں گا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ تذکرہ نگاہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ تاتاریوں کے عین ہنگامے میں ایک سپاہی نے شیخ کو گرفتار کیا۔ ایک راہگیر نے بڑھ کر کہا، دیکھنا اس مرد ضعیف کو قتل نہ کرنا، 10,000 اشرفیہ نقد دیتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو۔ شیخ نے کہا، خبردار، اتنے میں مجھے فروخت نہ کرو، میری اس سے کہیں زیادہ قیمت ہے۔ سپاہی خوش ہوا کہ اس سے بھی زیادہ دولت ہاتھ آئے گی اور وہ بھی بالکل مفت، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ آگے ایک اور شخص ملا، اس نے کہا کہ میاں سپاہی، اس بوڑھے کو مجھے دے ڈالو، میں ایک گھٹا گھاس کا اس کے معاوضے میں دیتا ہوں۔ شیخ بولے، ہاں دے ڈال کہ میری اہمیت اس سے بھی کم ہے۔ سپاہی کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ 10,000 اشرفیہ ملتی ہوئی ہاتھ سے گئی، جلا کر وہیں سر تن سے جدا کر ڈالا۔ تصنیفات: نظم و نثر میں بہت تصنیفات چھوڑی ہیں جن کی تعداد قاضی نور اللہ شوستری کے مجالس المومنین میں 114 ہے۔ ان میں سے جو مشہور ہے درجہ ذیل ہے: تذکرۃ الاولیاء، منطق الطیر، اس کو انگریزی میں کانفرنس آف دی برڈز بھی کہتے ہیں، آر اے نکلسن نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ مصیبت نامہ، اسرار نامہ، الہائی نامہ، دیوان، پند نامہ،
वसीयत नामा, खुसरो दिल, हीर नामा और शरह कल्ब।